السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بطور نمونہ باقی رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، آپ سے بے انتہا محبت رکھنے والے امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اس دنیاوی زندگی کے اندر جب اسلام کے لیے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت درکار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھی بننے کی ضرورت تھی، آپ کے مددگار بننے کی ضرورت تھی، اس وقت سب سے پہلے آپ نے آپ کا ساتھ دیا اور کہا بغیر کسی سوچ اور بچار کے، بغیر کوئی مہلت مانگے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے جو بات نکلی تھی اس کو سن کر اسلام قبول کر لیے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہم سب کے لیے راہ عمل ہے، ان کی اقتداء ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ ان کو چھوڑ کر، ان کے بارے میں زبان درازی کر کر، ان کے بارے میں غلط سوچ اور بچار اپنے اندر بسا کر ہم سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے اسلام کا ساتھ دینے میں اولون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔
کی سیرت کو اگر ہم سنیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر صرف اور صرف دین کی خدمت کے لیے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے لیے، اور صرف مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اگر ہم آپ کی بات کو نہ یاد رکھیں اور آپ کی سیرت کا کبھی کبھی ہم ذکر نہ کریں تو یہ دین ہم تک پہنچنے میں جو کوششیں کی گئی تھی ان کوششوں کا ایک بڑا حصہ ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت جب اسلام کی آواز اٹھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنے تنا کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دین دی، اس وقت لوگوں نے آپ کے ساتھ جو رویہ کیا، جو طریقہ اختیار کیا، تاریخ کی کتابوں کے اندر وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک فصیل پر، ایک پہاڑ پر چڑھ کر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پچھلے حصے میں کچھ دشمن کھڑے ہوئے ہیں جو تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات کو یقین مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچے ہیں اور سچ بولتے ہیں، آپ کی بات کو ہم مانیں گے۔ تو آپ نے اس وقت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے سننے کے بعد مختلف جو کفار مکہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، کسی نے اپنے زبان کو کھول کر کچھ کہا، کسی نے اپنے جذبہ غصے کے اندر کچھ اور الفاظ کہا، لیکن آپ کا چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اٹھا کر پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس الفاظ کو، اس جملے کو قرآن کے اندر باقی رکھا اور کہا کہ پوری دنیاوی زندگی کے آخری حد تک جب بھی تمہارا نام لیا جائے گا تو اس وقت لوگ یاد رکھیں گے کہ دنیا کے اندر اسلام کی پہلی دعوت جب دی گئی تھی تو اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کے خلاف میں سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا ابو لہب تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو جب ضرورت تھی تو آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کا ایک ایک طور و طریقہ اپنے سینے کے اندر موجود رکھا، باقی رکھا۔ یوں سمجھنے لگے کہ یہی طریقے اگر میں اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لوں گا تو میری زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی اور کامیاب ترین گزر جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ 316 احادیث آپ کو یاد تھی، جس میں سے 132 احادیث کے اندر آپ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسلام قبول نہ کرتے تو پھر اسلام پھیلنے کے اندر کافی دقتیں اور کافی مصائب پیش آتے۔ اعلان کے بعد اگر اس اعلان کا مقصد جانے جائے، اس اعلان کرنے کے بعد اگر اس کی بات کو مان کر کوئی ایک کھڑے ہو جائے اور کہے کہ بھئی ان کے اعلان کے اندر دم ہے، ان کی بات کے اندر دم ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، اگر ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر ان کی تائید کرے گا تو پھر سمجھ لو کہ یہ کارواں بنتا رہے گا، منزل آگے بڑھتے رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور جیسے جیسے اسلام کو ضرورت پیش آئی تو آپ نے سوچا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلاموں کو خریدو اور ان کو آزاد کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت پیشہ تھے، بہت سچے اور امانت دار تھے، لوگ آپ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے کیونکہ آپ کی زبان بالکل نرم ملائم گفتگو آپ کی ہوتی تھی، ہر ملنے جلنے والے سے مسکراتے ہوئے آپ ملتے تھے،
تو تجارت کی وجہ سے آپ کی شہرت پہلے سے تھی اور قبیلہ اور خاندان آپ کا بڑا تھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کا ادب احترام کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی دعوت کے لیے اپنے پیسے کو لگایا، اپنی جان کو لگا دیا اور اپنے پیسے سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دو۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر جب آزاد کر دیا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کتنے پیسوں میں خریدا اور خریدنے کے بعد مجھے آزاد کر دیا، میں اتنے پیسے کما کر آپ کو دے نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو جاؤں اور آپ کا قرض میرے اوپر باقی رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے خریدا میرے آقا کی بات سن کر اور میں نے آزاد کر دیا آقا کی بات سن کر، اب تم آزاد ہو پوری دنیا کے اندر، جب چاہے جو چاہے تم دنیا کے اندر کام کرنے لگو، لیکن 1 روپیہ بھی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے اور آپ سے ملاقات کی جائے اور آپ کے طور و طریقے اپنے اندر پیوست کیا جائے۔ جب آپ نے آپ کی بات سن کر بغیر دیکھے بھی آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی دلانے کے بعد یہ دے دیا اور یہ بات کہی دی اور کہا کہ جب تمہارے پاس رقم آ جائے تم بھی غلاموں کو خرید کر آزاد کر دینا۔ دنیا کے اندر ہمارے صحابہ کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن بزرگ حضرات کو، جن صحابہ اکرام کو اللہ نے منتخب کیا تھا، ان کے دل پورے کے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اندھے بن چکے تھے۔ اس دل کے اندر آپ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت بس نہیں سکتی تھی، اتنے دیوانے ہو گئے تھے۔ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں چلے جاتے تو دل نہیں لگتا، بیوی بچوں میں بیٹھنے پر کام و کاج کے اندر دل نہیں لگتا، تو اپنا کام ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنا وقت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر زندگی کا گزارا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے 3 ہو گئے، 3 سے 4 ہو گئے، اس طریقے سے تعداد بڑھنے لگی اور دیکھا کہ دنیا کے اندر اسلام بلندی پر پہنچ رہا ہے، تو آپ نے دل کے اندر خیال کیا کہ کب تک ہم چھپ چھپ کر دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، اب کھلے طور پر اعلان کریں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر، مسجد حرام میں داخل ہو کر آپ نے اعلان کر دیا اور کہا کہ آج سے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی، علی اعلان دین کا کام کیا جائے گا۔ اس وقت جتنے سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ پھول گیا، خون سے لہولہان ہو گیا۔ تو قبیلے کے لوگ دیکھے کہ یہ ابوبکر ہے اور ابوبکر کو اس طریقے سے مارا جا رہا ہے، تو قبیلے کے لوگوں نے آ کر سرداران مکہ کو سمجھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر اپنے مکان کے اندر چھوڑ دیا۔ اسلام کا کھلے طور پر کام کرنے کا اعلان پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس کے بعد جو دنیا کے اندر واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر، یعنی مسجد حرام میں کھڑے ہو کر سب سرداران قریش کو للکار کر اعلان کیا اور کہا کہ آج تک جو ہو گیا، لیکن آج کے بعد سے عمر جو چاہے گا وہی ہوگا، اس وجہ سے کہ اسلام کے لیے عمر کی جان قربان ہے، اسلام کے لیے عمر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی عمر سے لڑنا چاہتا ہے تو یہ سوچ کر آ جائے کہ وہ اپنی بیوی کو بیوہ کر لے اور اپنے بچوں کو یتیم کر لے، یا یوں سمجھ لے کہ اپنے خاندان کے صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے آپ تیار ہو کر پیش ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بڑے بڑے سرداروں نے اپنے تمام فیصلوں کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ اب عمر اسلام قبول کر چکے ہیں، اب اسلام کے خلاف نہ زبان کھولی جا سکتی ہے
نہ تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، نہ خفیہ کوئی تدبیریں کی جا سکتی ہے، اس وجہ سے کہ عمر کے اندر وہ جذبہ ہے، وہ رعب ہے، وہ جلالت ہے جس کو ہم نے زمانے جاہلیت کے اندر دیکھا ہے۔ اب عمر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو بڑے بڑے سرداروں نے اپنے آپ خاموشی اختیار کیا۔ اس کے بعد اسلام کا پرچم اتنا بلند ہوا، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے پوری زندگی اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ جو بھی صحابہ اسلام کے اندر داخل ہوتے غریب قسم کے لوگ، تو آپ اپنے کپڑے ان کو عطا فرماتے اور اپنی جائیداد میں سے کچھ رقم لے جا کر ان کو دیتے، اور اگر مکان نہ ہوتا تو ان کے لیے مکان کا انتظام کرتے، ان کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہوتا تو کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے فخر و فاقہ کی زندگی نہ گزارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام میں آنے کے بعد ہم غریب بن چکے ہیں، اسلام میں آنے کے بعد ہمارے لیے کوئی پرسان حال نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کا آدھے سے زیادہ حصہ صحابہ اکرام کے اوپر قربان کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے کہ میرے ابا کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان کو گن لو، اگر وہ گن لے تو معلوم ہو جائے گا آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں آپ کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب دین کے لیے، اسلام کے لیے جب پیسوں کی ضرورت درکار تھی، دولت کی ضرورت درکار تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لا کر دو اسلام کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموش بیٹھے اور کہا آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا، نیکی کے اندر میرا نام سب سے پہلے آ جائے گا۔ آپ گھر کے اندر گئے، ہر چیز کے آدھا حصہ کیا، ہر چیز کا جتنے آپ کے پاس موجود تھے اس میں سے آدھا لا کر اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کر دیا، پیش کر دیا، اور دل کے اندر خوش ہو کر بیٹھ گئے کہ آج عمر کا نام سب سے آگے ہوگا فہرست کے اندر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ہر چیز اٹھا کر لائے، گھر کے اندر جتنی تھی سب کچھ اٹھا کر لائے اور پوچھا، جب دے دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا رکھ کر آئے ہو؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرے گا، ان کی مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث کے اندر کہ حضرت عمر کی گردن نیچے ہو گئی اور قسم کھا کر کہا آج کے بعد سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نیکیاں کمانے میں سبقت لے کر ہرگز نہیں جا سکوں گا۔ آپ نیکیوں کے اندر ایک حرص اور طمع تھی، ایک اچھی چیز ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا دین کا کوئی خدمت کرنے والا، مثال کے طور پہ کسی نے اعلان کر دیا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، ایک آدمی اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا کہ میرے جانب سے اتنے پیسے ہوں گے، تو دوسرا اٹھ کر کہنے لگا ان سے 10 روپے بڑھ کر میں دوں گا، تیسرا اٹھ کر کہا کہ ان سے بڑھ کر میں دوں گا۔ تو یہاں نیکیاں کمانے کے لیے اگر آدمی اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافی مقبول ہے اور کافی پسندیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی مثال دیتے ہوئے کہا اگر کسی آدمی نے اچھا لباس پہن لیا اور دل کے اندر یہ سوچا میں بھی اس سے اچھا لباس پہنوں گا، میں بھی اس سے اچھی گاڑی خریدوں گا، تو فرمایا گیا کہ دنیا کمانے کے لیے انسان کہہ رہا ہے، اس کے اندر حدیث میں منع کیا گیا، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دین کی خدمت کے لیے، دین کے جذبے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کے اندر نیکیاں کمانے کے لیے اگر کوئی شخصیت، کوئی آدمی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافی مقبول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں اور آپ کا احسان پوری دنیا کے اندر اور پوری انسانیت کے اوپر احسان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہمیشہ دیے تھے۔ جب ہجرت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ساتھ لے کر چلے، اور چلنے کے بعد جب غار کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا
تو غار جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ کافی اونچائی پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دونوں کندھوں پر بیٹھ جائیے, میں آپ کو لے کر اوپر تک چڑھ جاؤں گا. اس وجہ سے کہ آپ چڑھتے چڑھتے اگر آپ کا پیر پھسل جائے گا یا آپ کے پیر کے اندر ورم آ جائے گا, مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو جائے. ابوبکر کے رہتے ہوئے آپ نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے سامنے چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ یہاں تھوڑی دیر کھڑے رہیے, میں اندر غار کے اندر جا کر پورا غار صاف کروں گا. تو آپ نے پورے غار کو صاف کیا, چادر پھاڑ کر اس کے سوراخوں کو بند کر دیا اور پورے سوراخیں بند ہو گئی, ایک سوراخ باقی تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, اندر تشریف لائے, اور جب اندر آپ تشریف لائے آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران کے اوپر رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے. لیکن جو سوراخ باقی تھا اس سوراخ کے اوپر آپ نے اپنی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے, اس کے اندر ایک سانپ تھا, وہ سانپ باہر نکلنا چاہتا تھا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دبا کر اندر رکھے ہوئے تھے, لیکن اس نے ڈسا, اور جیسے ہی ڈسا ایک مرتبہ, تو ڈسنے کے بعد تکلیف آپ کو برداشت ہونے نہ ہوئی تو فرمایا گیا کہ آپ کے آنکھوں سے قطرے نکلے اور وہ چہرے مبارکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی. فرمایا کہ ابوبکر کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ اندر کوئی ہے جو کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے, جس کی تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایڑی کو ہٹاؤ. آپ نے اپنے لعاب دہن نکال کر اس جگہ پر لگا دیا اور لگانے کے بعد فرمایا کہ ابوبکر اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا گیا کہ تکلیف ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک یعنی تھوک کے اندر اللہ نے وہ شفا عطا فرمائی تھی. دو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن دیا تھا, ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, دوسرے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کی آنکھ پھول گئی تھی اور جن کی آنکھ ہمیشہ بھڑک رہی تھی. آپ نے لعاب دہن نکال کر آنکھ کے اندر لگایا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جتنا پہلے دیکھتا تھا